نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سال بھر میں 5 راتیں شب بیداری کی اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ تو اللہ والو، جنت کی قیمت صرف 5 راتیں ہیں۔ سال میں 365 راتیں ہوتی ہیں اور 365 دن ہوتے ہیں۔ اللہ تمہارے سے صرف 5 راتیں مانگ رہا ہے کہ محض میری رضا کے لیے جاگو۔ میں کئی بار یہ مضمون مختلف بیانات میں مختلف جگہوں پہ عرض کر چکا ہوں، بیان کر چکا ہوں کہ اللہ والو، جو مسافر ہے وہ بس سٹینڈ کے اوپر، ایئرپورٹ کے اوپر ساری رات جو ہے وہ جاگ رہا ہے، مریض ہے وہ وارڈ کے اندر آئی سی یو میں یا گھر میں تکلیف ہے، بیمار ہے، تو وہ ساری رات آنکھوں میں کاٹتا ہے۔ شادی بیاہ ہے تو نیند ہماری آنکھوں سے کوسوں دور ہوتی ہے۔ اسی طرح اور کوئی مصروفیت ہے، یار دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو رات کٹتے پتہ نہیں چلتا۔ تو اللہ نے اسی کے اوپر ضرب لگائی ہے کہ اگر سال بھر تم یعنی غیر اللہ کے لیے تم جاگ سکتے ہو تو میرے لیے جو ہے وہ 5 راتیں کیوں نہیں جاگ سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ جنت کی قیمت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صرف کتنی راتیں ہیں؟ 5، جو محض اللہ کی رضا کے لیے، راز و نیاز کے لیے، عبادت کے لیے، نوافل کے لیے یا اس کی یاد میں بیٹھ کے گزاری جائے۔ صرف 5 راتیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کملی والے نے ارشاد فرمایا کہ پہلی رات 15 شعبان کی رات ہے۔ پہلی رات کون سی بیٹا؟ 15 شعبان کی رات ہے، یعنی جو شب برات کی رات آج سے 2-4 دن بعد آنے والی ہے۔ اس کے بعد دوسری رات وہ ہے جس کو عید الفطر کی رات یا ہم چاند رات کہتے ہیں۔ اور انتہائی معذرت کے ساتھ کہ مسلمان آج اتنا بے شرم ہو چکا ہے، غریب ہے یا امیر ہے کوئی تمیز نہیں رہ گئی۔ جوتا خریدنا ہے تو چاند رات کو خریدنا ہے، چوڑیاں خریدنی ہے تو چاند رات کو خریدنی ہے، نیل پالش لگانی ہے تو چاند رات کو، مہندی لگانی ہے تو چاند رات کو۔ یعنی اسے سال بھر اگلا دن جو خوشی کا ہے وہ منانے کے لیے، خریداری کے لیے وقت نہیں ملا۔ مہینہ بھر گرمی سردی کے روزے رکھے، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اللہ کی راہ میں مشقت کی، پھر وہ رات پانے کی تھی تو مسلمان نے وہ رات بازاروں میں گھوم کے ساری جو کچھ پایا تھا مہینے بھر میں وہ سارا گنوا دیا۔ تو 2 راتیں کون سی میں نے بیان کی؟ پہلی 15 شعبان کی، یعنی جو آنے والی ہے انشاءاللہ العزیز، اور اگلی رات جو ہے وہ چاند رات یعنی عید الفطر کی رات، یکم شوال کی جو رات ہوتی ہے۔ اور 3 راتیں وہ ہیں ذی الحجہ کی جو حجاج منی میں، عرفات میں اور مزدلفہ میں گزارتے ہیں، یعنی 8، 9 اور 10 کی رات۔ کتنی ہو گئی؟ 5۔ یہ 5 راتیں ہیں، 15 شعبان کی رات، عید الفطر کی رات اور حج کی 3 راتیں 8، 9 اور 10۔ جس نے یہ 5 راتیں محض اللہ کی رضا کے لیے شب بیداری کی، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی ہے اس کے لیے جنت ہے، جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شعبان کے اندر 9 روزے رکھے، کتنے؟ 9 روزے، 3 روزے پہلے عشرے کے اندر جو ابھی جا رہا ہے یعنی جو چل رہا ہے، اور 3 روزے دوسرے عشرے کے اندر اور 3 روزے آخری عشرے کے اندر، تو کل کتنے ہو گئے؟ 9 روزے۔ تو جس نے 9 روزے رکھے اللہ رب العزت اس کو 70 انبیاء علیہ السلام کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی اللہ والوں، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کو 70 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر بات یہاں پہ ختم نہیں ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بشارت دی، جب میدان محشر میں رب اس کو کھڑا کرے گا تو شہداء کی صف میں کھڑا کرے گا۔ تو اللہ والو، اب جو یہ شعبان ہے یہ تو مزے ہی مزے ہیں، فروری کے اندر ہے،
پاکستان بھر میں ملتان میں بھی وہ گرمی نہیں ہے، گرمی تو آئے گی بھی جا کے اپریل میں جا کے. تو اتنے آسان روزے ہیں. تو اگر شعبان کے روزے آپ حضرات نے نہیں رکھے، آج اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام آپ نے سن لیا، تو اللہ نے جو رہ گئے ہیں دن ان میں پورے کر لیں. اور پھر 3 روزے اگلے عشرے میں، جس طرح 15ویں کا رکھیں تو ساتھ ہی 16ویں اور ساتھ ہی 17ویں کا اکٹھا رکھ لیں، 3 روزے اکٹھے رکھ لیں. پھر اگلے عشرے کے اندر 3 روزے رکھ لیں. اور اس کا آسان کلیہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جس طرح پاکستان کے اندر آدھا تتر آدھا بٹیر ہے، کچھ لوگ جمعے کی چھٹی کرتے ہیں اور کچھ لوگ اعتبار کی. سمجھ سے بالا تر نظام ہے، لیکن اس نظام کا فائدہ اٹھائیں کہ ایک روزہ آپ کل رکھ لیں، جمعہ، ہفتہ اور اتوار. اب اس میں جو دکاندار لوگ ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے ہماری طرح کے لوگ ہیں وہ بھی آ جائیں گے، جو ملازم طبقہ ہے وہ بھی آ جائے گا. تو آپ حضرات کل کا روزہ رکھنے کا ارادہ کریں کہ کل جمعہ، ہفتہ اور اتوار میں 3 روزے جو ہے وہ مسلسل رکھوں گا. اور اس کے بعد انشاءاللہ دوسرے عشرے کے 15، 16 اور 17 شعبان کے، اور جو تیسرا عشرہ انشاءاللہ شروع ہوگا اس میں جون سے بھی دن مجھے آسانی والے ہوں گے، چاہے میں جمعہ، ہفتہ، اتوار رکھوں، یا جون سے بھی دن آسانی والے ہوں چاہے توڑ کے رکھیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے. روزے جو ہے وہ ہر عشرے کے اندر 3 رکھنے، اور کل روزے کتنے ہو جائیں گے؟ 9. تو جس نے 9 روزے شمال المعظم کے رکھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی ہے کہ اللہ اس کو 70 انبیاء علیہ السلام کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، 70 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. اور کل قیامت کے دن میدان محشر میں جو شہداء کی صف ہوگی، اللہ کہے گا اس میں جا کے کھڑا ہو جا. کوئی مشکل ہے؟ اصل یہ ہے کہ کوئی بتانے والا نہیں ہے، اور آج کے دور میں نہ کوئی سننے والا ہے، نہ کوئی سننے والا ہے. تو اللہ والو جو ماہ شعبان جاری و ساری ہے، اس کی فضیلت اتنی احادیث کے اندر آئی ہے، صحیح سند کے ساتھ جو احادیث ہیں ان کے اندر بھی، جو احادیث کو ضعیف کہا گیا ہے ان کے اندر بھی. تو ایک اصول حدیث یاد کر لیں کہ جب فضائل کی بات ہوتی ہے، وہ تمام احادیث جو ضعیف سند کے ساتھ ہیں ان کو بھی قبول کیا جاتا ہے. اور اگر ان ہم دونوں حدیثوں کو، یعنی دونوں گروہوں کو جمع کر لیں تو اللہ والو اتنی فضیلت ہے 15 شعبان کی کہ بندہ قیامت تک بھی بیان کرتا رہے تو حق نہیں ادا کر سکتا. اتنی فضیلت جو ہے وہ احادیث مبارک کے اندر آئی ہے. اب یہ جو 15 شعبان کی رات آ رہی، یعنی جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، اللہ والو یہ اتنی برکتوں والی، رحمت والی، سلامتی والی رات ہے. آج اور ابھی سے ارادہ کریں کہ میں اس رات کو قیمتی بناؤں گا. میں اس رات کو کیا کروں گا؟ قیمتی بناؤں گا. میں نے ساری زندگی لوگوں کے لیے جاگا ہے، شب بیداری کی ہے، تو کیا میں ایک اپنی قبر کے لیے نہیں کر سکتا؟ ایک میں رات اپنی آخرت کے لیے نہیں جاگ سکتا؟ یا یوں بلکہ کہنا چاہیے کہ میں ایک رات اللہ کے لیے نہیں جاگ سکتا؟ جو اس فکرے کے اندر مٹھاس ہے، وہ ان 2 فکرے جو پہلے میں نے بولے ان کے اندر وہ بات نہیں ہے کہ اپنی آخرت کے لیے، اپنی قبر کے لیے. اس کے اندر مطلب ہے جو کہ جائز ہے، لیکن یہ جو بات ہے کہ میں جاگوں گا تو محض میرا اللہ راضی ہو جائے، اس کے اندر محبت ہے. تو محبت کی پھر کوئی قیمت نہیں ہوتی، محبت کا کوئی پھر حساب نہیں ہوتا. جہاں محبتیں ہوتی ہیں وہاں حساب نہیں ہوتے. تو اللہ والو اللہ سے محبت کر کے دیکھو، تم اللہ سے حساب نہیں کرو، اللہ تمہارے سے حساب نہیں کرے گا. پھر یہ نہیں کہو گے کہ میں 2 پیسے کا محتاج ہوں. جب اللہ سے تم حساب کرو گے پھر اللہ بھی تمہارے ساتھ حساب کرے گا. تو جس سے اللہ حساب کرنے پہ آ جاتا ہے اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. تو ہم نے الحمدللہ تمام حضرات نے ارادہ کیا کہ 15 شعبان یعنی شب برات کی رات کو ہم کیا کریں گے؟ قیمتی بنائیں گے. اب اللہ اگر اس کو قیمتی کیسے بنانا ہے، یہاں سے بات آپ حضرات نے توجہ کے ساتھ سننی ہے. جو 14 شعبان کا دن ہوگا تو رات کون سی آئے گی؟ یہ تو سمجھ آ گئی. مثال کے طور پہ آج 14 شعبان ہے، تو جس دن 14 شعبان آئے گا، زور سے پہلے یا زیادہ سے زیادہ عصر سے پہلے زندگی کے تمام امور سے اپنے آپ کو فارغ کر لیں. جس طرح آپ حضرات یہاں محفل میں تشریف لے کے آتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے ہم نے مغرب کی نماز حضرت صاحب کے ساتھ جا کے پڑھنی ہے، خانقاہ میں پڑھنی، تو آپ سارے کاموں سے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے ہیں.
تو ایسے ہی 14 شعبان کو اپنے آپ کو عصر سے پہلے سارے کاموں سے فارغ کر لیں، سکون کے ساتھ عصر کی نماز پڑھیں جہاں پہ بھی آپ ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ اپنے ناخن کاٹیں۔ کیا کریں؟ ناخن کاٹیں۔ ناخن کیسے کاٹنے ہیں؟ اس کا جو مستحب طریقہ ہے، جو علماء نے، فقہاء نے، صالحین نے ہمارے تک پہنچایا ہے، اللہ والو اس طریقے سے ناخن کاٹو گے تو اس رات کے فیض و برکات بھی ملیں گے، اس رات کی نورانیت بھی ملے گی، اس رات کی روحانیت بھی ملے گی، اس رات کی رحمت بھی ملے گی، اس رات کی برکت بھی ملے گی، اس رات کی سلامتی بھی ملے گی، صرف ایک عمل کے اوپر کہ ناخن کیسے کاٹنے ہیں۔ ناخن تو کاٹ ہی جاتے ہیں، کبھی اسی انگلی کا کاٹو، کبھی اسی انگلی کا کاٹو، کبھی اسی انگلی کا کاٹو، جس بھی ترتیب سے کاٹو گے ناخن تو آپ کاٹتے ہی ہیں، لیکن جب صالحین کے طریقے پہ جو مستحب طریقہ ہے اس پہ کاٹیں گے تو کیا ہوگا؟ صالحین کا نور جو ہے وہ ملے گا۔ ہماری نسبت، ہمارے عمل کی نسبت، ہمارے عمل کا تعلق، ہمارے عمل کا سلسلہ کس کے ساتھ جڑے گا؟ صالحین کے ساتھ۔ تو پھر اس کے اوپر حدیث لاگو ہوگی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب، جس کے ساتھ محبت ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو جب عمل آپ صالحین والا کرو گے تو کل قیامت کے دن بھی صالحین کے ساتھ اللہ معاملہ کرے گا۔ تو ناخن کیسے کاٹنے ہیں؟ بعد نماز عصر سب سے پہلے اپنی اس انگلی کا، دائیں ہاتھ کی اس انگلی کا، جس کو انگلی شہادت کہتے ہیں، پھر اس انگلی کا، پھر اس انگلی کا، اس کے بعد اس انگلی کا، کتنے کٹ گئے؟ 4۔ پھر اس کا نہیں کاٹنا، یعنی جو دایاں ہاتھ کا انگوٹھا ہے اس کا ناخن نہیں کاٹنا۔ اب آپ نیل کٹر لے کے ادھر آ جائیں گے، بائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کا، پھر اس انگلی کا، پھر اس انگلی کا، پھر یہ شہادت کی انگلی کا، پھر انگوٹھے کا۔ تو اس میں مشکل ہے؟ ادھر سے شروع کریں گے پورے ہاتھ کے، اور آخر پہ کیا بچ جائے گا؟ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا۔ اللہ والو اس طرح ناخن کاٹ کے کبھی دیکھو، تمہیں ناخن کاٹتے ہوئے جو لطف آئے گا، اور اس کے بعد جو آپ کا بدن، آپ کی روح ایسے لطیف ہوگی، کیوں سے نورانیت ملے گی کہ اب آپ کا عمل جو ہے وہ صالحین کے عمل کے ساتھ مطابقت اختیار کر گیا ہے۔ جب ہم کوئی اپنا طریقہ ایجاد کرتے ہیں اس کے اندر ظلمت ہوتی ہے۔ سب سے افضل طریقہ کس کا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کے بعد سب سے افضل طریقہ ہے صالحین کا، کیونکہ ان کا طریقہ سنت کے قریب تر ہوتا ہے، قریب تر ہوتا ہے۔ میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ ناخن کیسے کاٹیں گے ہاتھوں کے؟ پہلے سب سے پہلے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی، پھر یہ والی انگلی، پھر جس پہ انگوٹھی پہنتے ہیں یہ انگلی، پھر سب سے چھوٹی، اس کو چھوڑ دینا۔ اب ادھر آئیں گے، سب سے چھوٹی انگلی، پھر ساتھ والی، پھر ساتھ والی، پھر ساتھ والی، پھر یہ، اور آخر پہ انگوٹھا۔ یہ یاد ہو گیا؟ پاؤں کے ناخن کاٹنا بہت آسان ہے، وہ ترتیب آپ کو نہیں بھولے گی۔ کیسے کاٹیں گے؟ یہ پاؤں ہیں، یہ پاؤں ہیں، ادھر سے شروع کریں گے، کاٹتے جائیں گے، کاٹتے جائیں گے، کاٹتے جائیں گے، یہاں پہ آ کے ختم کر دیں گے۔ یہ آسان ہے، یعنی دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے پاؤں کے ناخن کاٹنے شروع کریں گے، ترتیب سے، جس ترتیب سے انگلیاں ہیں اسی ترتیب سے آپ بائیں طرف بڑھتے جائیں گے، سارے کاٹتے جائیں گے۔ یاد ہو گیا؟ چھوٹی انگلی، پھر یہ انگلی، پھر یہ انگلی، پھر یہ انگلی، پھر انگوٹھا، پھر بائیں پاؤں کا انگوٹھا، پھر ساتھ والی انگلی، پھر ساتھ والی انگلی، پھر اس سے ساتھ والی انگلی، اور خلاص سب سے چھوٹی انگلی۔ اب یاد ہے؟ ہاتھ کے پاؤں جو ناخن ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہیں، وہاں سے انگلی شہادت سے شروع کرنا ہے، دائیں ہاتھ سے، پھر یہ کاٹ کے اس طرف کو جانا ہے، اور یہ والے ادھر سے کاٹ کے اندر کو آنا ہے، اور آخر پہ انگوٹھا۔ جبکہ پاؤں کے جو ناخن ہیں وہ ہم کہاں سے شروع کریں گے؟ دائیں پاؤں کی سب سے چھوٹی انگلی پہ شروع کریں گے، اسی ترتیب سے ہم بائیں پہ آ کے ختم کر دیں گے۔ تو اللہ والو اس ترتیب سے اب آپ نے بعد نماز عصر ناخن کاٹ لیے تو انشاءاللہ العزیز اب آپ کا شب بیداری کا جو سلسلہ ہے، یا فیض و برکات ہے، یا جو نورانیت ہے، یا جو روحانیت ہے، اس کا حصہ اب آپ کو ملنا شروع ہو گیا۔ یہ پہلا کام آپ نے کرنا ہے۔ دوسرا کام، غیر ضروری بال جو ہے ان کو صاف کرنا ہے، مرد ہیں عورتیں ہیں۔ اب یہ دو کام آپ نے قبل از مغرب کر لینے ہیں، یہ دو کام قبل از مغرب کر لی۔ اب توجہ رکھیے گا، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟
جو بعد نماز مغرب کرنا ہے اس کی تیاری آج کل میں کرنی ہے. کیا کرنی ہے کہ آپ کے علاقے میں کہیں پہ بھی بیری کا درخت ہے تو اس کے 7 پتے لے کر آنے ہیں. وہ لا کے اب آپ حضرات نے میری بات سن لی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی انشاءاللہ کل یہ بیان چلا جائے گا, وہ حضرات بھی یہ بات سن لیں گے. تو جو ہی بات سنیں تو فوراً جو ہے وہ 7 پتے بیری کے لے آئے. 15 شعبان کو رات کو اس وقت جاؤ گے, کہاں سے لے کر آؤ گے؟ تو وہ لے آئے. لا کر اس کا آسان ٹوٹکا, اس کا آسان حل یہ ہے, کل ہی پتے دوپہر کو کسی وقت لا کر ان کو شاپر میں ڈال کے فریج میں رکھ دیں, وہ خشک بھی نہیں ہوں گے. اگر باہر رکھیں گے, کھلے رکھیں گے تو 3-4 دن کے بعد جب استعمال کرنے لگیں گے ان کا رس خشک ہو چکا ہوگا. پھر جو میں کام آپ کو بتا رہا ہوں یا جو عمل میں نے بتانا اس کا خاص نفع نہیں ہوگا. بیری کے پتے لے آئیں, 8, 10, 15 توڑ کر لے آئیں, لیکن پوچھ کے لے کے آئیں جس کی بیری ہے اسے اجازت لے کر. وہ لا کے میں نے کیا کہا ہے, کس میں رکھ دیں؟ شاپر کے اندر ڈال کے فریج میں رکھ دیں. انشاءاللہ وہ سبز رہیں گے, تر جو ہے وہ رہیں گے. اب بعد نماز مغرب آپ کیا کریں گے؟ 1 بوتل پانی کی 1.5 لیٹر والی لے لیں. پانی کی بوتل لے کے اس کے اوپر آپ پڑھیں گے 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ, 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 4 قل اور 7 مرتبہ تیسرا کلمہ. یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 7. اور 7 کے اول و آخر 7 بار ہی درود پاک پڑھ. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. پانی کی 1.5 لیٹر کی بوتل لے لیں, بڑی بوتل پانی والی لے لیں جو بھی گھر میں دستیاب ہے. اس میں گھر کا پانی ڈالیں, اس پہ کیا پڑھیں گے؟ 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ, 7 مرتبہ آیت الکرسی بسم اللہ شریف کے ساتھ, 7 مرتبہ 4 قل بسم اللہ شریف کے ساتھ, اور 7 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اور اول و آخر 7 بار درود پاک پڑھ کے یہ پانی کو دم کر دیں. اپنے آپ کو بھی دم کرنے کو, پاس بچہ بیٹھا ہوا ہے, گھر والی بیٹھی ہوئی ہے تو اس کو بھی دم کر دیں. ٹھیک ہے, اب یہ آپ کا پانی بن گیا ہے. ناخن آپ نے کاٹ لیے ہیں, غیر ضروری بال جو ہیں اس سے بھی آپ فارغ ہو گئے ہیں. اب جو ہی مغرب کی نماز آپ پڑھ لیں تو عشاء کی نماز سے پہلے آپ نے معمول کا غسل کرنا, جس طرح آج آپ حضرات کر کے محفل میں تشریف لے کر آئیں, یعنی نہائیں جیسے معمول کا نہاتے, شیمپو کریں, صابن لگائیں, معمول کا نہا لیا. اب آپ نے نہا لیا, وہ جو پانی دم کیا ہے وہ آپ نے اپنے ساتھ لے جانا ہے. جو پانی دم کیا ہے اس کو اپنے ساتھ لے جانا ہے. جب آپ نہا لیں تو ٹب کے اندر کھڑے ہو کے وہی پانی کی بوتل آپ نے اپنے دائیں کندھے پہ ڈالنی ہے, اپنے بائیں کندھے پہ ڈالنی ہے, اور جو پانی بچ جائے وہ اپنے سر پہ ڈال لینا ہے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے سر پہ ڈال لینا ہے. اب یہ ہو گیا غسل شفا. یہ آپ حضرات کو پہلے بھی میں بتاتا رہتا ہوں, لیکن 15 شعبان کو جو غسل کرنا ہے اس کی نورانیت کو ہم نے جو بڑھانا ہے, یا جو کام میں آپ عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ 15 شعبان کو جس نے بیری والے پتوں کا غسل کیا اور اوپر یہ اعمال کیے, اس کے اوپر سال بھر جادو نہیں چلے گا. اگر آپ کے اوپر جادو ہے تو جادو ٹوٹ جائے گا, یعنی پہلے کا ہے. اور اگر جادو نہیں ہے, اللہ عافیت خیر رکھے, تو آج آپ نے یعنی 15 شعبان کی یعنی شب برات کی رات ہے, آج آپ نے غسل کر لیا, تو اب بقیہ جو آئندہ آنے والے ایام ہیں 364 ان کے اندر جادو انشاءاللہ نہیں چلے گا. اب یہ جو ہم نے پانی بنایا ہے, اس پانی کو بیری والے پانی میں کیسے بدلیں گے؟ جو 7 پتے آپ بیری کے لے کر آئے, یہ 10 لے کے 15 لے کے, ہم نے اس میں کتنے لینے ہیں؟ 7. بس یہ جو پانی آپ نے پڑا ہے, دم کیا ہے, جس کے اوپر آپ نے 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ, 7 مرتبہ آیت الکرسی, 7 مرتبہ 4 قل, ہر ایک 7 بار, اور 7 مرتبہ تیسرا کلمہ اول و آخر 7 بار درود پاک. یہ جو پانی دم کیا ہوا ہے اس کو کیتلی میں ڈالیں اور 7 پتے بھی اس کے اندر ڈال دیں. اوپر اس کا ڈھکن رکھ دیں. اس کو کیا ہوگا؟ جوش آئے گا, اس کو ابالیں 3 4 5 دفعہ, ابلتا رہے آدھا گھنٹہ, تو پتوں کا کیا ہو جائے گا؟ رس نکل آئے گا. ٹھیک ہے. اب وہ پتے جو ہے وہ کسی کاغذ میں لپیٹ کے کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیں, ان کو ضائع کر دیں, وہ سوکھ جائیں گے, وہ ختم ہو جائیں گے. جب گھر میں گملہ ہے تو وہاں دبا دیں, کوئی لان ہے تو وہاں دبا دیں, کوئی فلیٹ میں رہتا ہے, کوئی تنگ جگہ ہے تو کسی درز میں رکھ دیں, کسی دیوار کے اندر رکھ دیں.
کیونکہ ان کے ساتھ پانی مس کیا ہوا ہے، دم کیا ہوا پانی۔ اب یہ آپ کا پانی کون سا بن گیا ہے؟ بیری کے پتوں والا پانی۔ اب وہی طریقہ جو میں نے ابھی پہلے بتایا ہے معمول کا غسل شفا کرنے کا، اب آپ نے معمول کا اندر کمرے میں واش روم میں جائیں، جا کے اپنے معمول کے مطابق نہائیں، نہانے کے بعد ٹب کے اندر کھڑے ہو کے یہ جو بیری کے پتوں والا پانی دم کیا ہوا ہے اس کو پہلے کہاں ڈالیں گے؟ دائیں کندھے پہ، پھر بائیں کندھے پہ، پھر جو بقیہ بچ جائے وہ سر پہ۔ اب وہ پانی سارا ہمارے بدن کو مس کر کے نیچے اتر جائے گا۔ کس میں گرے گا؟ ٹب کے اندر، یعنی جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ، وہ ٹب میں گرے گا۔ اب آپ آرام سکون سے باہر نکلیں، دعا پڑھیں، اور وہ جو ٹب میں پانی ہے جو آپ کے بدن کو مس کر کے نیچے اترا ہے وہ اٹھا کے گھر کی چھت پہ ڈال دیں۔ کوئی گھر میں گملہ ہے تو اس میں ڈال دیں، کوئی لان ہے تو اس میں ڈال دیں۔ اگر کوئی فلیٹ میں رہتے ایسی کوئی جگہ نہیں ہے تو اس پانی کو بوتل میں ڈال لیں۔ کس میں ڈال لیں؟ بوتل میں۔ تو کہیں باہر جا کے پانی جہاں بھی کچی جگہ ہو وہاں پھینک دیں۔ پانی کو ضائع کرنا کوئی مسئلہ نہیں، جہاں بھی کوئی بندہ رہتا ہو، کوئی جیل میں بھی رہتا ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی گھر کی دیوار ہے اس کو ایسے کر کے پھینک دیں۔ تو اب آپ نے یہ کیا کر لیا ہے؟ غسل شفا بیری والا۔ پہلے میں نے کیا بتایا تھا؟ سادہ غسل شفا، جس کو روحانی غسل بھی کہتے ہیں، اس کو بھی روحانی غسل کہتے ہیں۔ تو اب یہ کیا ہے؟ بیری والے پتوں کا غسل شفا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر یوں شب برات کی رات آپ حضرات غسل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں نے کیا بات کہی ہے؟ اگر پہلے کو جادو ہے تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور اگر پہلے اللہ نے آپ کو حفظ و امان میں رکھا ہے، خدا نہ خواستہ آنے والے دنوں میں کوئی آپ کے اوپر وار کرتا ہے تو سال بھر اللہ آپ کو جادو سے، کالی نظر سے، حسد سے، روحانی ہر قسم کی بندش سے محفوظ فرمائے گا۔ وہ تمام مریض جو کہتے ہیں ہم لا علاج مرض میں مبتلا ہیں، چاہے وہ شوگر ہے، چاہے وہ ڈائبٹیز ہے یعنی بلڈ پریشر ہے، چاہے ہیپاٹائٹس ہے، چاہے کینسر ہے، اس طرح کا کوئی بھی مرض ہے، سمجھ آ گئی؟ یا ایسا مرض ہے جو ڈاکٹروں سے تشخیص نہیں ہو رہا، یا یہاں تک کہ چھوٹا موٹا کوئی بھی مرض ہے جو جوڑوں کا درد ہوتا ہے، پٹھوں میں درد ہوتا ہے، جو معمولی مرض پاکستان میں آج کل بن چکے ہیں، اس طرح کے کسی بھی مرض میں مبتلا ہے تو وہ نیت کر لے کہ میں نے روحانی غسل شفا کرنا، بیری کے پتوں والا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب میں نے آپ کو دو طرح کا غسل بتایا، طریقہ ایک ہی ہے۔ ایک میں کیا کریں گے؟ پتے ڈالیں گے، اور ایک میں کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں ڈالیں گے، وہ سادے پانی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب یہاں میں تھوڑی سی بات کے اندر تبدیلی کر رہا ہوں۔ وہ تمام حضرات جو پرانے جادو کے مریض ہیں، سالوں سے جادو چلا آ رہا ہے، پرانے مریض ہیں بدنی بیماریوں سے، سالوں کی بیماری چلی آ رہی ہے، تو وہ ایک رات میں بیماری تو نہیں نکل جائے گی۔ بیماری کا زور ضرور ٹوٹے گا، جادو کا زور ضرور ٹوٹے گا، لیکن جو اس کے اثرات ہیں وہ تو ایک دم نہیں نکل جائے گی۔ جیسا بخار اتر جاتا ہے لیکن بخار کے اثرات وقت لگتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ شب برات کو اگر آپ بیری والے پتوں کا غسل کر لیں تو پھر آپ وہ حضرات صرف جو شدید بیمار ہے جادو کی وجہ سے یا بدنی بیماری کی وجہ سے، وہ اس عمل کو 7 دن مسلسل جاری رکھیں، اس عمل کو 7 دن جاری رکھیں۔ پھر اس میں ایک اور اضافہ بھی ہے۔ اب آپ نے پانی بنا لیا یعنی دم کر لیا، پتے بھی لے آئے۔ اب آپ یہ ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے حضرت صاحب یہ میں نے غسل کرنا ہے، میری بیوی نے بھی کرنا ہے، ہم کتنے پتے لے کر آئیں؟ بھائی سارے محلے نے بھی غسل کرنا ہے تو اللہ کی رحمت کو محدود کیوں جانتا ہے؟ سارا محلہ بھی غسل کرے، پتے 7 ہی کافی ہیں، وہ اتنا سا دم کیا اور پانی ہی کافی ہے، تو اس پانی کو بڑھاتا جا، پانی کیتلی میں بنانے کی بجائے پانی پتیلے میں بنا لے، پانی پتیلے میں بنانے کی بجائے پانی دیگ میں بنا لے۔ بھائی یہ تو تیرے اوپر ہے، تو اللہ کی رحمت کو کتنا لوٹنا چاہتا ہے اس رات کو۔ گھر میں 10 افراد ہیں، 5 افراد ہیں، 6 افراد ہیں، تو میں آپ کو یہ بات عرض کروں گا سب کو نہلاؤ، کوئی مشقت نہیں ہے، پانی ایک بننا ہے، اسی پانی کو بڑھا لو، سارے بچوں کو ایک ایک مگا پانی کا دے دو، ایک ایک بوتل پانی کی دے دو، ان کو بیٹا نہاتے جاؤ اور اپنے اوپر ڈالتے جاؤ۔ اور اگر گھر میں ٹب نہیں ہے تو کچی جگہ پہ کھڑے ہو کے پانی ڈال لو اپنے اوپر، نہانے کے بعد لان میں کھڑے ہو کے ڈال لو، کپڑوں سمیت نہا لو، پائپ لگا کے لان میں کھڑے ہو کے کپڑوں سمیت نہا لو، انہی کپڑوں کے اوپر وہ پانی بھی ڈال لو اگر کوئی ایسی مشکل آپ کے لیے۔ لیکن بہانہ، شافی کے در پہ بہانہ نہیں چلتا،
کام کرنا ہے تو کرنا ہے، نہیں کرنا تو نہیں کرنا، یہاں ہاں یا نہ چلتی ہے، نہیں کرنا تو نہ کرو، لیکن اگر کرنا ہے تو پھر بہانے نہیں، حضرت صاحب ہمارے گھر میں یوں ہے، حضرت ہمارے گھر میں یوں ہے۔ میں نے بتایا ہے کچھ کال کوٹری کے اندر، جیل کے اندر بھی ہو تو جو میں طریقہ بتایا وہ وہاں بھی کر سکتا ہے، صرف اس بیچارے کو پتے مل جائیں تو وہاں بھی کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات میں نے جو عرض کی وہ یہ کہ جب اللہ رب العزت آپ حضرات کو توفیق دے دے، ہمیں توفیق دے دے یہ عمل کرنے کی، تو وہ حضرات جو شدید بیماری سے متاثر ہیں، چاہے وہ جادو کی وجہ سے ہے، چاہے وہ بدنی طبعی مسئلے کی وجہ سے ہے، تو وہ اس عمل کو 7 دن جاری رکھیں۔ ایک بات کا اضافہ، ایک اور بات کا اضافہ یہ کر رہا ہوں کہ یہ عمل ہفتے میں ایک بار اللہ والو کر لیا کرو، یہ عمل ہفتے میں ایک بار کر لیا کرو۔ یہ جو جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اللہ والو، یہ شر کا دور ہے۔ جس طرح خدا نہ خواستہ آپ باہر نکلیں، کوئی موٹر سائیکل والا آپ کو موٹر سائیکل مار دے، کوئی اس کی ضمانت ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، بے نہیں کسی وقت بھی آپ پہ وار ہو سکتا ہے۔ میں نے ایسی مصیبتیں بھی الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ان کو برداشت کیا ہے، سامنا کیا ہے کہ آج جادو کی کارڈ مکمل ہوئی ہے، میں نے خیرات کی ہے، اگلے دن پھر ہو گئے، یعنی یہ مصیبتیں بھی برداشت کی۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ 28 جادوگر میں لڑ رہے ہیں، جادو دن رات کر رہے ہیں، اور میں اکیلا، لیکن میں اکیلا نہیں ہوں، جن کو میرا پتہ ہے ان کو بہت پتہ ہے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت نے نکال دیا۔ تو یہ بات میں نے ضمناً اس لیے کہی ہے کہ کسی طرح آپ کے اندر وہ جو چور چھپا ہوا ہے، جو ڈر ہے، وہ نکل جائے۔ اللہ والو جنات سے ڈرنا نہیں ہے، شیاطین کی کیا اوقات ہے، وہ تمہارے پخانے کے اوپر پلتے ہیں، تمہارے پیشاب کے اوپر پلتے ہیں، ان کی یہ اوقات ہے۔ حضرت صاحب جادو ہو گیا، حضرت صاحب جادو ہو گیا، حضرت صاحب جنات نے ذلیل کیا ہوا ہے۔ بھائی تو ایک بار پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان تیری وجہ سے ذلیل ہو جائے گا، تیری پڑھائی کی وجہ سے ذلیل ہو جائے گا۔ تو ایک بار کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، شیطان کی ہوا خرج ہو جاتی ہے جو ایک بار کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے شیاطین کو سر پہ بٹھا لیا ہوا، حضرت صاحب ڈر لگتا ہے، حضرت صاحب ڈر لگتا ہے۔ وہ لگ رہا ڈرنا نہیں ہے۔ اگر میں 32 سال سے لڑ رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، مخلوق خدا کی خدمت کرنے کے لیے، حضور کی نوکری، حضور کی امت کے لیے، تو میں صحیح آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرا بال بیگا نہیں کر سکتے، آپ کا کیا بگاڑ لیں گے؟ کچھ تو اپنے اندر وہ کیا کہتے ہیں، غیرت پیدا کرو، بے شرمی نکال دو، غیرت پیدا کرو کہ ہم نے ڈرنا نہیں ہے، ہم کوئی لوارث نہیں ہے، ہم کملی والے کے غلام ہیں، ہمارے وارث زندہ ہیں، آج بھی زندہ ہیں، کل بھی زندہ ہیں، اور قیامت تک زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ ہیں۔ ہم ان کے در کے غلام ہیں، پھر جو ان کے در کے غلام ہیں، ان غلاموں کی ہم غلام ہیں، ان کے جوتے ہم اٹھاتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم چومتے ہیں۔ تو ہماری محبت کی اتنی قیمت بھی نہیں ہے کہ ایک بدبخت جادوگر، ایک مرتد جو واجب القتل ہے، وہ ہمارے پہ جادو کرے، ہماری مدد کو کوئی نہ آئے۔ اللہ بولو اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو۔ عاملین تو آپ کو ڈرائیں گے، آپ مر جاؤ گے، آپ یوں ہو جائے گا۔ اللہ والو کوئی نہیں مرتا جب تک وہ چھت والا نہ مارے، کوئی نہیں مرتا۔ یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، زندگی موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جادو تب چلے گا اللہ چاہے گا، ما اصابکم من مصیبت الا باذن اللہ، جو تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے اللہ کے امر سے آتی ہے، اللہ کے ہو جا اشارے سے آتی ہے۔ اللہ نہ چاہے تمہیں ایڈز ہو سکتی ہے، اللہ نہ چاہے تمہیں کینسر ہو، سارا زمانہ بھی کہ تجھے کینسر ہو جائے، تجھے کینسر ہو جائے، تم مرے، تم ٹرک تھلے آ کے مرے، تم فلانا تن ہو جائے، تینوں گولی لگے۔ لوگ بدوائیں دیتے ہیں نا، مائیں بھی بدوا دیتی ہیں، بیویاں بھی دیتی ہیں، تو کبھی کچھ ہوا ہے؟ کبھی کچھ ہوا ہے؟ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ سمجھ آگئی بات کی؟ اب تو چور نکل گیا، ڈر نکل گیا، سینہ تان کے جیو، چاہے ایک دن جیو۔ میرا سبق یہی ہے جو میرے بزرگوں نے مجھے پڑھایا ہے، یعنی بندہ جیے
تھوڑی دیر کے لیے جی لے. اس طرح میرے بزرگوں نے یہ سکھایا ہے. کھاؤ, کسی کے دسترخوان پہ بھی جاؤ, تھوڑا کھاؤ لیکن بندے دے پترا نہ کھاؤ, کم دا کھاؤ. یہ نہیں ہے کہ سارا دسترخوان اندر اونڈیل لو, میزبان بھی ناراض ہو اور خود بھی بیمار ہو جو. تھوڑا کھاؤ, اچھا کھاؤ, تھوڑا بولو, اچھا بولو. تو یہ عمل آپ حضرات اللہ والو جب کرو گے تو میں نے کیا کہا ہے کہ جو پہلے کا جادو چلا ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے کرم سے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی واللیل کی زلفوں کے صدقے اس کو بھی دور عطا فرما دے گا, اور بقیہ جو آئندہ آنے والا سال ہے اس میں بھی اللہ محفوظ فرمائے گا. اور دوسری بات میں نے کیا کہی ہے کہ وہ حضرات جو شدید بیماری کا شکار ہیں, چاہے وہ طبعی مسئلہ ہے یا شیطانی یعنی جناتی مسئلہ ہے, وہ اس عمل کو کیا رکھے, 7 دن جاری رکھے. اور تیسری بات میں نے یہ کہی ہے کہ اس عمل کو کبھی کبھار کر لیا کرو, ہفتے میں ایک بار, نہیں تو 2 ہفتے میں, نہیں تو 3 میں, کچھ نہیں تو مہینے میں ایک بار کر لیا کرو, اس عمل کو کر لیا کرو. تو اللہ بلو آپ تمام حضرات کو اس عمل کی اجازت ہے, جو سوشل میڈیا پہ سنے انہیں بھی اجازت. اللہ رب العزت ہم سب کو اس مبارک عمل سے فیض یاب فرمائے, اور جو ہمارے اوپر جناتی, شیطانی یا جادوئی اثرات ہیں اللہ ان سب کو جو ہے وہ زائل فرمائے.